حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بال، آپ کی داڑھی جو ہے نا یہ سفید ہے، اور جو جاڑیاں ہے، بوٹے ہے، پودے ہیں ازخر، اس کے طرح سفید لگ رہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کا رنگ کو تغیر کرو، تبدیل کرو، لیکن بلیک نہ ہو، کالے رنگ کا نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسمہ کے ساتھ خضاب یعنی مہندی جو ہے نا یہ ملا کر، تو اس کے رنگ جو ہے نا سرخی مائل کالے ہو گئی، یعنی جس طرح کالی بالوں کے بندہ اوپر مہندی لگا دی اس طرح ہو گئی۔ اسی طرح مدینہ منورے میں ہجرت کرنے سے چند دن بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا اس کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا ام بکر، اور وہ مسلمان نہیں ہوئی، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو طلاق بھی دے دیا۔ جب مدینہ منورے میں آ گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بخار ہو گیا، عنہا کو، اور اس کے چہرے میں ایسے سرخی نظر آ رہی تھی جس طرح خون باہر نکلتا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخسار کو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بخار ہو گیا تھا، کیونکہ آب و ہوا تبدیل ہو گئی، علاقہ تبدیل ہو گیا، پانی تبدیل ہو گیا، تو وہ پانی کی اور موسم کی اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے نا بخار ہو گیا تھا۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر پڑھتے تھے تیز بخار میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ہجرت کی مدینے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار ہو گیا، حضرت بلال کو بھی بخار ہو گیا، مجھے بھی بخار ہو گیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کو بخار ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اکثر اسی بخار میں یہ اشعار پڑھتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ، ہر بندہ اپنے اہل میں صبح کرتے ہیں، یعنی رات گزارتے، صبح ہو جاتی ہے، والموت ادنی من شراک نعلہ، اور موت جو ہے نا اس کے بوٹ، اس کے جوتے، اس کے بیزار کے تسمے سے بھی قریب ہے، یہ اشعار پڑھتے تھے۔ اسی طرح جہادی میدانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے، سب سے پہلے تھے، جس طرح حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، وخرجت بما بیعت من البیعت 9 غزوات، مرتن علینا ابو بکر و مرتن اسامہ، اور اسی طرح ہم تقریباً 9 جنگوں میں، 9 غزوات میں، 9 لڑائیوں میں ایسے شریک ہو گئے تھے کہ اکثر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کا امیر ہوتا تھا ہمارے، یا سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ہجرت کی دوسرے سال، 1 سال بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔
جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے، سب سے پیش تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ نکل گیا ہے اور اب سرداران قریش لڑائی کے لیے تیار ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کے بارے میں خبر پہنچی کہ ابو سفیان کا قافلہ واپس چلا گیا، تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنا شروع کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں مشورہ دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دے دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر آخر میں جو انصار کا ایک سردار تھا سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے رائے پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے اور آپ کے حکم کو ہم پوری کریں گے، اور ہم گھوڑوں کو برق الغمار تک بگا دیں گے۔ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے ایک دور مقام ہے، تو ہم ضرور آپ کے حکم کو مانتے ہیں، مانیں گے، ایسا ہی کریں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور وہ میدان بدر میں اتر گئے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ دعا مانگی تھی، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دیتا، اگر تو چاہیے کہ مکہ، چونکہ یہ کافر جو ہے نا آج غالب ہو جائے تو پھر دنیا سے اللہ تعالیٰ تیرے ذکر کرنے والے یعنی مسلمان جو ہے نا اللہ کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے، ملا میٹ ہو جائیں گے۔ تو اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو تام لیا اور عرض کی، حسبک، اے اللہ کے رسول، اب اتنا ہی کافی ہے بس۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سورہ قمر کی آیت نمبر 45۔ اس کا ترجمہ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گے اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یہ پیچھے بھاگ جائیں گے، شکست کھائیں گے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا، جب مشرکوں کو دیکھا کہ وہ 1000 تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام 319 تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ پھیلا دیا اور اپنے پروردگار کو پکارنے لگے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم انکا ان تہلک هذه عصابۃ من اہل اسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا کر کے سچا ہے اور پورا کر دے، اے اللہ تو نے مجھے عطا کر دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا وہ عطا کر دے، اے اللہ اگر تو مسلمانوں کی اس جماعت کو تباہ کر دے گا تو پھر زمین پر تیرے عبادت کے لیے کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف رخ کر کے یہ دعا فرمایا کرتے تھے تو اس کی چادر مبارک کھنوں سے نیچے کر کے گر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھا کر کندھوں پہ ڈال دیا۔
اور پھر پیچھے سے آپ سے لپٹ کے عرض کی یا نبی اللہ کفا کا مناشدتا کا رب کا فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، اے اللہ کے نبی بس کیجیے، آپ کے اپنے رب سے کی ہوئی دعا کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا جو اس نے آپ سے کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، سورہ انفال آیت نمبر 9۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، بے شک میں